الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يصلي في المسجد منهم ألف رجل وزيادة لا يكون فيهم مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہو جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، موجودہ دور میں ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے، جن حالات سے امت مسلمہ دوچار ہے، ان میں سے ایک مشکل یا ایک فتنہ یا ایک آزمائش موجودہ زمانے میں فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے مختلف قسم کے شرکیہ اور کفریہ نعروں کو لے کر مسلمانوں پر مسلط کیے جانے کا مسئلہ ہے. مسلمان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اپنا رب مانتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے معبود ہونے کا قائل نہیں ہے، اس لیے موجودہ حالات میں جو فتنے اٹھائے جا رہے ہیں ان میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ وندے ماترم کا ہے، ایک فتنہ بھارت ماتا کی جے کا ہے، اور اسی طرح مختلف نعرے، مختلف ترانے، مختلف اعمال اور افعال، ان چیزوں کے اندر مسلمانوں کو مبتلا کر کے مسلمانوں کے ایمان کو، ان کے اسلام کو لوٹنے کی تیاری یا سازش ہو رہی ہے. تو ایسے وقت میں ہمیں ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی دعوت کا ذکر کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، جن جن لوگوں کو ہم نے اپنی نبوت کی، رسالت کی، شریعت کی ذمہ داری دی، تمام کے تمام انسانوں کو، جو کہ تقریباً 1,24,000 کے قریب دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو، ہر رسول کو ہم نے ایک ہی پیغام دیا ہے، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فرمایا فاعبدون، لہذا میری ہی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اس آیت کی روشنی میں فقہا فرماتے ہیں کہ ایک طرف جہاں اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے، وہیں پر شرک کا انکار کرنا بھی ضروری ہے.
صرف اتنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہمیں یہ بھی کہنا ضروری ہوگا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، علماء فرماتے ہیں اس کے اندر دو پہلو ہیں، ایک ہے اس بات کا، دوسرے ہے نفی کا۔ اس بات کا پہلو کیا ہے کہ ہم صرف اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں، اور نفی کا پہلو کیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے۔ لا الہ، کوئی رب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، سوائے کس کے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اس کلمے کے اندر دونوں باتیں ہیں، اللہ کے علاوہ کے معبود ہونے کا انکار ہے اور اللہ کے معبود ہونے کا اقرار ہے، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں، سارے پیغمبروں کا تذکرہ تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن جتنے پیغمبروں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہر پیغمبر کی، ہر نبی کی دعوت صرف ایک ہی تھی۔ آپ قرآن کھولیے پڑھیے کہ قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس آتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی عبادت کا اقرار اور اللہ کے علاوہ کے معبود نہ ہونے کا اقرار۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، اے لوگو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ یہی دعوت حضرت صالح علیہ السلام کی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہی دعوت حضرت شعیب علیہ السلام کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ فرعون نے کہا موسیٰ تو کس رب کو مانتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اس رب کو مانتے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنایا، جس نے چاند، سورج، ستارے، سیارے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں مانتے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دعوت موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان اللہ ربی و ربکم، لوگو اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہ قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ تمام کے تمام پیغمبروں کی جو دعوت تھی وہ صرف اس بات کی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی معبود ہو سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کہ ہم عبادت کے قائل نہیں ہیں، معبودیت کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، جسم کی نعمت ہے، آنکھوں کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے، دل کی، دماغ کی، ہاتھ پیر کی، مال و دولت، گھر بار، زمین جائیداد، باغات، گاڑی، بنگلہ، روپے، پیسے، اولاد، بیوی، بچے، خاندان، بھائی بہن، رشتے، جتنی بھی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے۔ اسلام اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر اس دولت کی حفاظت کے لیے مال کو قربان کرنا پڑے تو قربان، جان کو قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ جو جانے والی چیز ہے وہ ایمان ہے، باقی ساری چیزیں دنیا ہی میں رہ جائیں گی، گھر بار، زمین جائیداد، روپے پیسے، رشتہ دار، بھائی بہن، بیوی بچے، سب کہاں رہ جائیں گے؟ سب دنیا میں رہ جائیں گے۔ قبر میں کون ساتھ میں جائے گا؟ ایمان ساتھ میں جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا ایمان وہ دولت ہے کہ اس کا سودا کسی بھی قیمت پر ہم نہیں کر سکتے، ایمان کا سودا ہم کسی قیمت پر نہیں کر سکتے، باقی ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، ایمان کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔
ہمیں جو لالچ دی جاتی ہے، جن چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں ایمان سے ورغلایا جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایمان چھوڑ دو تمہیں ہم یہ سہولت دیں گے، ایمان چھوڑ دو ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، ایمان چھوڑ دو ہم تمہیں یہ عہدہ دیں گے، ایمان چھوڑ دو تو ہم تمہیں اس ملک میں سکون کی زندگی رہنے سے گزارنے دیں گے، ایمان چھوڑ دو تو ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، ستائیں گے نہیں۔ یہ ساری چیزیں دنیا ہی میں رہ جانے والی ہیں، چھوٹ جانے والی ہیں۔ جن جن چیزوں کی لالچ دے کر کے ہمیں ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ چیزیں بھی دنیا ہی میں رہ جانے والی ہیں اور لالچ دینے والے بھی دنیا میں رہ جانے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ جانے والی چیز ایمان ہے، اور یہ ایمان ہمارے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایمان ہی انسان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ جنت جائے گا، جو کفر کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ جہنم میں رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، ایمان قربان نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام کے واقعات، پیغمبروں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کو کس طرح سے ستایا گیا، آپ کو طائف کی وادی میں آپ کے ساتھ کس طرح برا سلوک کیا گیا، آپ کے بدن مبارک کو زخمی کر دیا گیا۔ مکے کے اندر 3 سال تک آپ کو، آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے خاندان کے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ ایک گھاٹی کے اندر قید ہونے پر مجبور ہو گئے، نہ تو وہاں کسی کو آنے کی اجازت تھی، نہ کسی کو ان سے ملنے کی اجازت تھی، نہ کوئی چیز دینے کی اجازت تھی، کھانا بھی کوئی نہیں پہنچا سکتا تھا۔ باہر کا بھی اگر کوئی قافلہ آتا، کوئی تجارت کرنے والا آتا، ان سے اس کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ مکمل بائیکاٹ کیا گیا 3 سال تک، بھوکے پیاسے اور روکھا سوکھا کھا کر کے، پتے چبا کر کے، جانوروں کی کھالیں چبا کر کے، ہڈیاں چبا کر کے زندگی گزارنا پڑا۔ ایسی صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے صحابہ کو کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ بلال کے واقعات ہیں، عمار کے واقعات ہیں، یاسر رضی اللہ عنہ کے واقعات ہیں، اور حضرت خباب کے واقعات، حضرت خبیب کے واقعات، کتنے سارے صحابہ کے واقعات ہیں۔ ایک ایک صحابی کو آپ اس کی سیرت پڑھیے، ان کی زندگی کے حالات پڑھیے، ان کو جو ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، شہید بھی کیا گیا۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت جو کسی کو ملی ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت کو ملی ہے اسلام کی خاطر۔ جان قربان کرنا تو گوارا کیا، لیکن کافروں کی بات مان کر ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا کہ ہم تمہاری بات مان کر کے اپنا ایمان چھوڑنے کو تیار ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ابو جہل اور اس کے خاندان والے اتنا مارتے تھے کہ مارتے مارتے ان کی آنکھیں زائل ہو گئیں، اندھی ہو گئی آنکھوں سے۔ لوگوں نے طعنہ دینا شروع کیا کہ تم نے جو لات اور عزا کی پوجا کرنا چھوڑا ہے، اس پوجا چھوڑنے کی وجہ سے لات و عزا ہمارے بتوں نے تمہاری آنکھیں لے لی ہیں۔ تو حضرت زنیرہ نے کہا نہیں، یہ کوئی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، یہ کسی کا نہ نفع کر سکتے ہیں نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں، اور طاقت والی ذات صرف ہمارے رب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی ذات پر انہوں نے ایسا یقین دکھایا، اللہ نے ان کی آنکھیں واپس لوٹا دی اور کافروں کا منہ کالا کر دیا کہ جو تم یہ طعنہ دے رہے ہو کہ اس نے بتوں کی پوجا چھوڑی ہے، اس لیے یہ اندھی ہو گئی ہے، اللہ نے اس کی آنکھیں واپس لوٹا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک باندھی تھی، حضرت فقیہ یا فقیہ رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر کہتے ذرا آرام کر لوں پھر مارتا ہوں، اور اس سے کہتے تھے کہ دیکھو میں نے مارنا جو بند کیا ہے وہ تم پر رحم کھا کر کے نہیں کیا ہے، بلکہ اس لیے کیا ہے تاکہ میں آرام کر لوں، میں تھک گیا ہوں، دوبارہ میں اپنے آپ کو میری سانسیں بحال ہو جائیں پھر مارنا شروع کروں گا۔ تو حضرت فقیہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بے رحمی کرنے والوں سے انتقام لے گا،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے. آپ یہ سوچنے لگ جائے کہ عمر رضی اللہ عنہ کیوں مار رہے تھے، تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے. اور خود ان کی اپنی بہن کا واقعہ ہے، جب اپنی بہن کے ایمان کی بات انہوں نے سنی تو اپنی بہن کو اتنا مارا کہ بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا. تو بہن نے کہا کہ عمر تم ہماری جان تو لے سکتے ہو، ایمان ہمارے دل میں اتر چکا ہے، ایمان کا ہم سودا نہیں کر سکتے. تو صحابہ کرام کے واقعات، پہلے قوموں کے واقعات آپ دیکھیے. فرعون کی بیٹی کی جو بالوں میں کنگھی کرنے والی لڑکی تھی، عورت تھی، اس کو کہتے ہیں ماشطہ بنت فرعون. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی. فرعون کی بیٹی کو پتہ چل گیا کہ یہ موسیٰ پر ایمان رکھتی ہے، اس نے جا کے فرعون سے شکایت لگا دی. فرعون نے پوچھا کیا واقعی یہ بات سچ ہے کہ تو نے موسیٰ پر ایمان قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں بے شک میں نے اس ایمان قبول کر لیا ہے. اس نے کہا ایمان چھوڑو ورنہ تجھے بھی قتل کر دوں گا، تیرے بچوں کو بھی قتل کر دوں گا. 3 یا 4 بچے اس بیچاری کے تھے. فرعون نے اس کو دھمکی دی ایمان چھوڑنے کے، لیکن وہ تیار نہیں ہوئی. فرعون نے ایک بڑے کڑھاؤ کے اندر تیل گرم کروایا اور تیل گرم ہو جانے کے بعد اس کے ایک بچے کو اٹھوایا اور کہا کہ ایمان چھوڑتی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ایمان نہیں چھوڑتی. ایک بچے کو اٹھا کر اس کڑھاؤ میں ڈال دیا گیا. منٹوں کے اندر اس بچے کی، اس معصوم کی ہڈیاں اس کے گوشت سے الگ ہو کر ظاہر ہو گئی. اس کا بدن ہڈیوں سے الگ ہو گیا، روح پرواز ہو گئی. دوسرے بچے کو اٹھایا، بتا ایمان چھوڑتی کہ نہیں چھوڑتی؟ اس نے کہا نہیں ایمان تو نہیں چھوڑ سکتی. دوسرے بچے کو ڈال دیا گیا. دوسرے بچے کا بھی وہی حال ہو گیا، منٹوں میں اس کا کباب بن گیا. تیسرے بچے کو اٹھایا. اس بار اس نے کچھ تذبذب کیا، کیا کروں؟ تو وہ دودھ پیتا بچہ تھا جس کو بولنے کی طاقت نہیں تھی. اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی کہ ماں تو فکر نہ کر، اس فرعون کے ظلم کے نتیجے میں اللہ تجھے جو بدلہ دے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تیسرے بچے کو بھی اٹھا کر اسی طرح اس ظالم نے اس آگ، اس تیل کے کڑھاؤ میں ڈال کر کے اس کو بھون دیا. لیکن وہ ایمان پر جمنے والی وہ بہادر عورت، اس نے ایمان کا سودا نہیں کیا. 3 بچے اپنے قربان کرا دیے. خود اس کا نمبر آیا. فرعون نے کہا اب ایمان چھوڑ دے، دیکھتے رہے 3 بچے جا چکے، اب 13 نمبر ہے. اس نے کہا میں ایمان تو نہیں چھوڑتی، تجھ سے ایک مطالبہ کرتی ہوں، تجھ سے میں ایک گزارش کرتی ہوں. اس نے کہا کیا گزارش ہے؟ کہا جب ہماری ہڈیاں جمع کر لے تو اور ہماری ہڈیاں گوشت سے الگ ہو جائیں تو ہماری ہڈیوں کو ایک ساتھ دفن کر دینا. یعنی ماں کی اور بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ دفن کر دینا. فرعون نے ویسا ہی کیا. اس بیچاری کو بھی آگ کے اس تیل کے کڑھاؤ میں ڈال دیا، اس کو بھی اسی طرح بھون دیا گیا. اس کی بھی ہڈیاں اس کے گوشت سے الگ ہو گئی. پھر ان تمام ہڈیوں کو جمع کر کے ایک قبر میں دفن کر دیا. معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی جا رہے تھے تو ایک جگہ سے بہت تیز کی خوشبو آ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ اسی عورت کی قبر ہے جس عورت کو فرعون نے ایمان نہ چھوڑنے کے نتیجے میں اس کو اور اس کے 3 بچوں کو تیل کے کڑھاؤ میں ڈال کر بھون ڈالا. تو اولاد کو بھی قربان کرا دیا، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، ایمان کا سودا نہیں کیا. خود فرعون کی بیوی کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرعون نے ان کو دیوار میں چنوا دیا اس طرح کہ ہاتھوں کو دیوار سے چپکا کر اس کے اندر میخیں جڑوا دی اور ایک بھاری پتھر سے ان کے سر کو کچلا دیا. اور ہر بار وہ یہ پوچھتا رہا، ایک ہاتھ میں میخ لگایا، سوچی کتنی تکلیف سے گزری ہوگی. دوسرے ہاتھ میں میخ لگایا، دیوار میں لگا کر ہاتھ کو اوپر سے میخ ٹھوکوا رہا ہے، ہاتھوں میں پیروں میں میخ لگوا کر تکلیف دے رہا تھا. اور ہر بار موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کو کہتا تھا. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان قربان کر دی لیکن موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور جادوگروں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، اللہ کے حقیقی نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر لیا. جب موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے، فرعون کہنے لگا کہ آمنتم
آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو، اب تمہیں اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اور وہ مزہ کیا ہوگا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں میں سولی پہ لٹکا دوں گا، کھجور میں لٹکا کر کے تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، اب ہم تیری بات نہیں مان سکتے، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر چکے ہیں، ہم اپنے رب کو پہچان چکے ہیں، اپنے رب کو ہم جان چکے ہیں، ہم کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، ہمیں اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فرعون تو کر کیا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے سکتا ہے، ہماری جان تو لے، لینا چاہے تو لے لے، ہمیں چاہے ٹکڑے کروا دے، ہمیں چاہے پھانسی پہ لٹکوا دے، ہمیں چاہے ہمارے چاہے بدن کو نچوا ڈالے، لیکن اب ہم ایمان کو چھوڑنے کا ہمارا نہیں کریں گے۔ یہ ایمان افروز واقعات ہیں، یہ سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو دکھانے کے لیے کہ کل کو اگر ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ایسے واقعات پیش آ جائیں، ایسے حالات آ جائیں اور ایسی مجبوری کا وقت آ جائے، تو پھر ہم بھی اپنی جان کو قربان کر دیں، اولاد کو بھی قربان کر دیں، لیکن ایمان کا سودا نہ کریں، کیونکہ دنیا کی مصیبت ختم ہونے والی ہے، آخرت کی مصیبت دائمی ہے، ہمیشہ کی رہنے والی ہے۔ ہم دنیا کی مصیبت سے بچنے کے لیے آخرت کی مصیبت کو مول نہیں لے سکتے۔ دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، دنیا کی آفتوں سے بچنے کے لیے ہم جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم قرار دی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے واقعات، یہ پہلے لوگوں کے واقعات، خود حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ روم کے بادشاہ کے قبضے میں آ گئے، روم کے بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا، عیسائیت قبول کر لو، عیسائیت قبول کر لو، اپنی لڑکی سے تمہاری شادی کرواؤں گا، اور میری جو سلطنت ہے اس سلطنت میں سے آدھی سلطنت تمہارے حوالے کر دوں گا، اپنے اختیارات میں تمہیں شریک کر لوں گا، اپنے ملک میں تمہیں شریک کر لوں گا۔ شرط کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان چھوڑ دو اور میرا مذہب عیسائیت اپنا لو۔ انہوں نے کہا چاہے تو اپنی آدھی سلطنت نہیں، پوری سلطنت بھی میرے حوالے کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرب کی سلطنت بھی میرے حوالے کر دے، دنیا کی سلطنت بھی میرے حوالے کر دے، ساری دنیا کی دولت لا کر کے تو میرے قبضے میں رکھ دے، اس بات کے بدلے کہ میں کفر کرنا تو دور کی بات، میں ایک لمحے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دوں، میں اس بات کو بھی گوارا نہیں کروں گا۔ پوری زندگی کفر میں رہنا تو دور کی بات ہے، ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے نبی کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ان کو جیل میں لٹکا دو، انہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ پھانسی پر لٹکایا گیا، نیچے سے ان کے پیر کے اندر زخم لگا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس لیے کہ کسی طرح یہ ایمان سے پھر جائے اور میرے مذہب میں آ جائے۔ اس نے کہا پھانسی سے اتارو، دوسرا طریقہ اپناتے ہیں، دوسرا طریقہ اپناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک وہی جو فرعون نے کام کیا، تیل گرم کیا گیا کڑھاؤ کے اندر، ایک اور مسلمان قیدی کو لایا گیا، اس کو اٹھا کر کے اس کڑھاؤ میں ڈال دیا گیا، اس کا بدن ہڈیوں سے الگ ہو گیا، گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا، سفید ہڈیاں تیل کے اوپر ظاہر ہو گئی، لمحوں کے اندر روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد ان کا نمبر آیا، چرخی پر لٹکا کر کے کڑھاؤ کے سامنے ان کو کر دیا گیا، اور لمحہ تھا کہ منٹوں کے اندر ابھی آپ کا بھی وہی حال ہونے والا ہے جو ان کے ساتھی کا ہوا ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو روم کے بادشاہ نے سمجھا کہ شاید موت کے ڈر سے، جان جانے کے ڈر سے اب ان کے دل میں میری بات کو ماننے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا میری بات مان لو، میری بات مان لیتے تو نہ تمہارے ساتھی کی جان جاتی نہ تمہاری جان جاتی، چلو دیر سے صحیح میری بات سمجھ میں تو تمہاری آئی، چلو ٹھیک ہے میں تمہیں جو ہے اس کڑھاؤ میں نہیں ڈالتا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جان کے جانے کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، یہ میرے آنکھوں سے جو آنسو ہیں وہ جان کے جانے کے ڈر سے نہیں بہ رہے ہیں، بلکہ یہ تو اس لیے بہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو صرف ایک جان ہے، کاش
میرے بدن کے اندر جتنے بال ہیں اتنی جانیں بھی میرے پاس ہوتی اور اسی طرح اللہ کی راہ میں مجھے اتنی جانیں قربان کرنا پڑتا تو میرے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوتی، کتنی بڑی خوشبختی کی بات ہوتی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے۔ روم کے بادشاہ نے دیکھا عجیب لوگ ہیں، اتنی دھمکیاں، اتنی سختیاں، اتنی ایذائیں، اتنی پریشانیوں کے باوجود ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کو واپس لے کے آؤ۔ ان سے کہا کہ تم میرے پیشانی پر بوسہ دے دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اس کی پیشانی کو بوسہ دے دیا اور ان کو بھی آزاد کر دیا، ان کے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، اور جب انہوں نے اپنا واقعہ مکمل کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، آپ اس قابل ہیں کہ میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دوں اور ہر مسلمان آپ کی پیشانی کو بوسہ دے۔ یہ کہہ کر کے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اس کے بعد باقی تمام صحابہ کرام نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو یہ واقعات سنانا یہ ہمارے لیے دل کو جمانے کے واسطے ہے، تاکہ ہم بھی اس بات کو سمجھیں۔ حالات ہمارے سامنے بھی آ سکتے ہیں، ماحول جو چل رہا ہے، نفرت کی جو آگ پھیلائی جا رہی ہے، لوگوں کے کانوں میں جو زہر گھولا جا رہا ہے، ایسے حالات آ سکتے ہیں، ایسی مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن یاد رکھو جان بھی پیاری چیز ہے، جان بھی پیاری چیز ہے، مال بھی پیاری چیز ہے، اولاد بھی پیاری چیز ہے، آنکھیں بھی پیاری ہیں، کان ہاتھ پیر بھی پیارے ہیں، جسم کے اعضاء بھی پیارے ہیں، اور گھر بار بھی پیاری چیز ہے، لیکن ایمان سے پیارا کچھ بھی نہیں۔ ایمان سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے بڑی چیز اگر ہمیں دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، مکے والوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ ایک واقعے کے نتیجے میں واقعہ سنانے کا موقع نہیں ہے، تو اب ان کے لیے پھانسی کا دن مقرر ہوا کہ فلاں تاریخ میں ان کو پھانسی دی جائے گی، فلاں تاریخ میں ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ مکے والے تیاری کرتے ہیں، مکے سے باہر پھانسی جہاں پر لٹکانا ہے وہاں پر آپ کو لے کر کے جاتے ہیں۔ پھانسی کے پھندے کے تختے پر چڑھنے سے پہلے کافروں سے اجازت مانگتے ہیں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ کافر کہتے ہیں پڑھ لو، کیا مسئلہ ہے، تھوڑی دیر ہی صحیح۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں خدا کی قسم اتنی جلدی نماز میں نے آج تک پوری زندگی میں نہیں پڑھی جتنی جلدی نماز آج میں نے پڑھی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہنے لگ جائے کہ موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کافروں کو تباہ فرما، اے اللہ ان کو شمار فرما، اللہم احسم عددا وقتلہم بددا ولا تذر منہم احدا، اے اللہ ان سب کو دیکھ لے، جو لوگ شامل ہیں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ پھر آپ کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ جب تختے پر آپ لٹکے ہوئے چاروں طرف سے کافر تیر کی بارش کر دیتے ہیں، پورا بدن چھلنی کر دیا جاتا ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابھی جان نہیں نکلی ہے، پورا بدن زخموں سے چور ہے، پورے بدن کے اندر چاروں طرف سے تیر گھسے ہوئے ہیں۔ عین اس وقت میں ایک کافر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اتحب ان تکون وادعا فی اہلک وان یکون محمد مکانک، کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں، اس پھانسی کے تختے سے تجھے اتار دیں، ان زخموں سے ہم تجھے بچا لیں، اور تو اپنے گھر میں جا کر کے سکون کی زندگی گزارے، اطمینان کی زندگی گزارے، اور تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر پھانسی پر لٹکا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے، کافروں کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ آپ کو لا کر کے پھانسی پر لٹکا سکیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، لیکن امتحان ہو رہا ہے، ایمان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، سامنے موت کھڑی ہے، موت سامنے کھڑی ہے، اور امتحان لیا جا رہا ہے، کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ اس پھانسی کے تختے سے ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر لٹکا دے؟ انہوں نے کہا واللہ لا احب ان اکون وادعا فی اہلی وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یشاق بشوکۃ، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کروں گا کہ میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا رہوں اور میرے نبی کے قدموں میں کانٹا بھی چبھے۔
کانٹا بھی چبھنا میں گوارا نہیں کروں گا، پھانسی پہ لٹکانا تو دور کی بات ہے، اس کے بعد آپ کو پھانسی پر لٹکا کر آپ کو ختم کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ گڑھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ایمان کے جیالوں نے کیسی کیسی ایمان افروز داستانیں رقم کی ہیں کہ کائنات کی آنکھیں اور لوگوں کے کان سن کر ان پر یقین بھی نہیں کر پاتے، لیکن ان کو ان کی نظر میں ایمان کی اہمیت تھی، انہوں نے کر کے دکھایا۔ ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے، ایک طرف لاش گرتی ہے، گردن پہ وار ہوتا ہے، سر جو ہے بدن سے جدا کیا جاتا ہے، اور ان کی آواز آتی ہے، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو موجودہ حال میں جو ماحول چل رہا ہے اس کے پیش نظر میں نے عنوان اختیار کیا ہے تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ایمان کا ہم کسی بھی قیمت پر سودا نہیں کر سکتے۔ البتہ شریعت نے ایک رخصت رکھی ہے ہمارے لیے، وہ رخصت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اسلام انسانوں کی فطری ضرورت کے اعتبار سے بھیجا گیا مذہب ہے۔ اسلام انسانوں کو مجبور کرنے والا مذہب نہیں ہے، انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا مذہب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے یا آپ شریعت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ نماز پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، لیکن کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں گے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھ لیں گے، اشارے سے پڑھ لیں گے۔ تو یہ سہولت رکھی شریعت نے۔ روزہ رکھنا ہے فرض ہے، لیکن بیمار ہے تو بعد میں رکھ لیں گے۔ حج فرض ہے، کسی وجہ سے نہیں جا سکتے تو بعد میں ادا کر لیں گے۔ تو شریعت نے لوگوں کے لیے کیا کر دی ہے؟ آسانیاں رکھی ہے، سہولت رکھی ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ انسان کوئی برا کام کرتا ہے اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اس پر اس کی پکڑ بھی ہوگی، اس پر گناہ بھی لکھا جائے گا اور اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے مجبوری میں، زبردستی کی صورت میں، کسی کی طرف سے زور دینے کی صورت میں، اس صورت میں نہ تو اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا، نہ اس کو سزا دی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں جبر اور اکراہ۔ واقعہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا تو جیسے موجودہ وقت میں نعرے لگوائے جاتے ہیں نا، فلو فلا جائے، فلا جائے، فلا جائے کر کے، اللہ کا انکار کرو اور ان کی جے جے کار کرو۔ تو اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے بولو اعلو لات اعلو حبل، یہ کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کہتے تھے ہمارے لات کی بڑائی بیان کرو، ہمارے حبل کی بڑائی بیان کرو، ہماری عزا کی بڑائی بیان کرو، ہماری بتوں کی بڑائی بیان کرو۔ اور صحابہ کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ نہ ہم تیرے لات کو مانتے، نہ عزا کو مانتے، نہ منات کو مانتے، نہ حبل کو مانتے، کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف اللہ کو مانتے۔ تو اکثر صحابہ تو اسی طریقے پر تھے اور اسی طریقے پر انہوں نے زندگی گزاری، جان قربان کر دی، لیکن بتوں کی بڑائی کا انہوں نے قرار نہیں کیا۔ ایک صحابی تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، حالانکہ والد بھی شہید ہو گئے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں، کافروں نے شہید کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں ہے، جن کے بدن کو چیر دیا گیا تھا، دو ٹکڑے میں تقسیم کر دیا تھا، ایک پیر میں ایک اونٹ باندھا تھا رسی اور دوسرے پیر میں دوسرے اونٹ کی رسی باندھی، ایک اونٹ کو ادھر چلا دیا، ایک اونٹ کو ادھر چلا دیا، بدن بیچ سے ٹکڑے ہو گیا، جان قربان کر دی، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ جب عمار رضی اللہ عنہ کا نمبر آیا، ان سے کہا گیا تو کلمہ کفر بول، انہوں نے کلمہ کفر بول دیا، لیکن دل میں ایمان موجزن تھا، دل کے اندر ایمان کا جذبہ تھا۔ فوراً جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اللہ کے رسول ایسا واقعہ ہو گیا ہے، میں نے اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی کیفیت کیا ہے؟ زبان سے تو کہہ دیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دل میں تو ایمان ہے۔ تو فرمایا پھر یہ تمہارا زبان سے کلمہ کفر کہنا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے کیا ثابت ہوا کہ اگر کسی کو زبردستی کر کے، وہ تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی حال میں کلمہ کفر نہیں کہیں گے، وہ ایمان کا اعلیٰ معیار ہے کہ جان تو قربان کر دیں گے لیکن کلمہ کفر نہیں کہیں گے۔ یہ تو جس کو کہتے ہیں
عزیمت پر عمل کرنا، لیکن شریعت نے رخصت بھی رکھی ہے. رخصت کیا ہے کہ اگر مجبوری آ گئی ہے، جان کا خطرہ ہے، سامنے والا کہہ رہا ہے کلمہ کفر بولو ورنہ جان سے مار دیں گے، یا پھر تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے، تمہارا پیر کاٹ دیں گے، تمہاری آنکھیں پھوڑ دیں گے، ایسی صورت میں شریعت کیا کہتی ہے کہ دل میں ایمان رکھ کر زبان سے مجبوری کے درجے میں اگر کوئی کلمہ کفر بول بھی دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، نہ ہی اس کا ایمان جائے گا. تو شریعت نے رخصت بھی رکھی ہے. میں نے جو آپ کو واقعات سنائے ہیں وہ عزیمت کے واقعات ہیں، وہ ہمت کے واقعات ہیں کہ ہم جان تو قربان کر دیں گے لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے. لیکن اگر ایسی صورتحال آ جائے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت رکھی ہے کہ دل میں ایمان رکھتے ہوئے، دل کو ایمان پر مطمئن رکھتے ہوئے، صرف زبان سے مجبوری کے درجے میں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے اختیار سے نہیں، اپنے ارادے سے نہیں، بلکہ جان بچانے کے لیے یا اپنے جسم کو بچانے کے لیے صرف کافروں کے سامنے اگر کلمہ کفر کا اقرار کر بھی لے تو اس کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو انسان اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کا جملہ بول دے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس کے دل کے اندر ایمان ہو، اپنی مرضی سے کفر کو پسند کر کے کلمہ کفر نہیں کہہ رہا ہے، تو شریعت قرآن کہتا ہے اس کی اجازت ہے تمہارے پاس، یعنی جان بچانے کی رخصت ہے تمہارے پاس. لیکن اگر اس کے باوجود اپنی جان کو قربان کر دو اور کلمہ کفر نہ بولو تو یہ تو بڑی ہمت اور عزیمت کی بات ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ ہمت کر جانا، برداشت کر جانا، یہ بڑی ہمت کا کام ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے، آزمائشوں کا دور ہے، امت مسلمہ کے اوپر پریشانیوں پر پریشانیاں آئے دن آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی. آپ یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا اب دوسرا نہیں آئے گا، یہ مسئلہ حل ہو گیا اب دوسرا نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بادروا بالاعمال فتنا، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں جلدی کرو ان فتنوں کے آنے سے پہلے. کقطع اللیل المظلم، جو رات کے تاریک حصوں کی طرح ہوں گے کہ لگاتار آئیں گے. فرمایا جیسے تسبیح کا دھاگا کھول دیا جائے اور تسبیح کا دھاگا کھولنے کے بعد لٹکا دیا جائے، جو جتنی تیزی سے اس کے دانے زمین کی طرف اترتے ہیں اس سے تیزی سے فتنے آئیں گے. تو حالات آتے رہیں گے، ایک ختم ہوگا دوسرا مسئلہ آئے گا، ایک ختم ہوگا دوسرا مسئلہ آئے گا، ایک ختم ہوگا دوسرا مسئلہ آئے گا. لیکن ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جان اگرچہ پیاری ہے، مال اگرچہ پیارا ہے، سب کچھ پیاری چیز ہے، لیکن ایمان سے پیارا کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ فرمایا یصلون فی المسجد یصلی فی المسجد منہم 1000 رجل وزیادہ، کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے ہزاروں سے زیادہ ہوں گے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے ہزاروں سے زیادہ ہوں گے، لیکن فرمایا لا یکون فیہم مومن، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا. تو اس موجودہ دور میں سب سے زیادہ اگر ہمیں کسی بات پر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ایک دوسری روایت میں فرمایا یاتی علی الناس زمان یصلون ویحجون ویصومون ولیس فیہم مومن، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حج بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکات بھی دیں گے، لیکن مسلمان نہیں ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہلوا دیا جائے گا کہ بہت سے لوگ مسلمان کہتے ہیں نا لبرل ٹائپ کے، وہ کیا کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جے شری رام بولنے میں کیا حرج ہے، جے ہنومان بولنے میں کیا مسئلہ ہے، یہ فلاں جملہ بولنے کے کیا مسئلہ ہے. آپ نے مسلمانوں کو ایسا کہتے ہوئے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ ایسا بول دیتے ہیں. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دھوکے سے، ایک مجبوری کا مسئلہ الگ ہے کہ جان جانے لگ جائے تو اس وقت بولنے تو الگ مسئلہ ہے. یہ جو دھوکے سے غلطی سے اسکولوں میں بچوں کو سکھا کر کے وہ سورہ نمسکار کرا کر، یہ کروا کر، وہ کروا کر، کسی چیز کے سامنے جھکا کر اور اس طرح کے کفریہ اور شرکیہ کلمے بلوا کر کے، ابھی چونکہ وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی آپ کے سامنے اسی عنوان کو رکھوں گا کہ یہ جو کچھ ابھی موجودہ دور میں جو کچھ چل رہا ہے، نئے نئے نعرے نکالے جا رہے ہیں، نئی نئی باتیں نکالی جا رہی ہیں کہ آپ کو یہ نعرہ لگانا پڑے گا، آپ کو یہ جملہ بولنا پڑے گا، آپ کو یہ جملہ بولنا پڑے گا.
تو جب تک جان کا مسئلہ نہیں آ جاتا، جب تک جان کے جانے کا خطرہ نہیں آیا تھا، ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی لبرل پن میں آ کر کے کہے کہ نہیں چلو ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے، ہم بول دیتے، تو آپ مجبوری کے درجے میں نہیں ہے، ابھی وہ درجہ نہیں آیا کہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو جان چلی جائے گی، اور بغیر مجبوری کے اگر آپ کلمہ کفر بولیں گے تو کافر ہو جائے گا۔ بغیر مجبوری کے اگر آپ کوئی بھی کفر یا جملہ بولیں گے، چاہے وہ وندے ماترم کا جملہ ہو، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر تفصیلی بات آئے گی آپ کے سامنے، چاہے وہ بھارت ماتا کی جے کا جملہ ہو یا جے شری رام کا، یا اس طرح کے جو جملے بولے جاتے ہیں، اس میں چونکہ غیر اللہ کی تعظیم کی بات کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کی بڑائی کی بات کی جاتی ہے، اور مسلمان اللہ کے علاوہ کی بڑائی کا قائل نہیں ہے، ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کی بڑائی کا اقرار کریں۔ ان میں سے ایک جملہ آتا ہے نمسکار کا مسئلہ۔ کتنے سارے مسلمان ہیں، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ ہندوؤں سے بات کرتے ہیں نمسکار کر کے بات کرتے ہیں۔ نمسکار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اپنا سر تمہارے سامنے جھکاتا ہوں۔ کیا مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکا سکتا ہے؟ یہ وہ جملے ہیں جو ہمیں کفر تک لے کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم کافر بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے کیا فرمایا، ایک زمانہ آئے گا، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ کہا ہے تو جھوٹ تو نہیں کہا نا، نبی کی زبان سے اگر کوئی بات نکلی ہے وہ تو جھوٹ تو نہیں نکلی ہے، وہ تو ہو کر کے رہے گا۔ ایسے لوگ آئیں گے دنیا میں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان میں شامل نہ ہوں، بس ہم ان کے اس جملے کے اندر یا ان لوگوں کی صف میں ہم شامل نہ ہوں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو حج بھی کرتے ہیں، ہم تو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں، لیکن بے اختیاری میں، نادانی میں، کم علمی میں، غفلت میں، جہالت کی وجہ سے ایسے کلمہ کفر بول جاتے ہیں جس کی وجہ سے نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، حج بھی گیا۔ قرآن کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کر لیا عمل برباد ہو جائے گا، ایک بھی عمل قبول نہیں ہوگا شرک کے ساتھ۔ اس لیے موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے تعلق سے، اور خاص طور سے یہ تو کئی سو سال پہلے لکھا ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ آج وہ دور چل رہا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا،